ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. آنے والی آیتوں میں بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ ہماری رہبری اور رہنمائی فرما رہے ہیں. غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبیری نامی قبیلے کے جو لوگ رات کی اندھیریوں میں مشورے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹی موٹی باتیں کر کے آپ کو کے ذہن میں آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے کہ کہیں غلط فیصلہ کر دیں آپ. چور تو طعمہ نامی شخص تھا، چور تو وہ بشیر نامی شخص تھا بنو عبیرک کا. اب وہ شخص کی طرف سے یہودی پر الزام لگا جو کہ مجرم نہیں تھا، گنہگار نہیں تھا، چور نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے غلط بات کر کے آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت آپ کو بہکا دے دیتی. لہمت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت آپ کو کیا کر دیتی؟ بہکا دے دیتی. اور وہ حالانکہ وہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں. وہ گمراہ کسی کو؟ دوسروں کو گمراہ کرنے کی سازش، پلاننگ اور پروپیگنڈے رچ رہے ہیں. لیکن حقیقت میں ایسے لوگ اپنے آپ کو ہی کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وہ لوگ اتنی پلاننگ کے ساتھ، اتنی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کے چیوی گوئیاں کرتے ہوئے، خفیہ مشورے کرتے ہوئے وہ آپ کے سامنے آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ اللہ کا ہی فضل تھا کہ اللہ نے آپ کے سامنے کیا کیے؟ قرآن کو اتارا، حکمت کو اتارا، اور آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا، بتلا دیا. یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. سمجھ رہے؟ اب اس بات پر اس آیت کے بارے میں فرمایا دیکھیے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ آپ کو کیا کر دیتا؟ بہکا دیتا. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر رہے تھے لیکن اپنے آپ ہی کو.
ان کو پتہ نہیں شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے. ان کی رات کی جو پروپیگنڈے اور رات کی جو سازشیں یہ بن رہے تھے, اللہ اس سے واقف تھا, اور وہ کبھی بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے محبوب کو ان کے بہکاوے میں آنے نہیں دیتا, کیونکہ آپ کی ذات کو بچپن سے ہی, پیدائش سے پہلے سے, بچپن سے نہیں بلکہ آپ جب اپنے والدہ محترمہ حضرت آمینہ کے رحم میں تھے تب سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں. تو انہیں کیا لگتا ہے یہ اس طرح کے رازداری باتوں سے اور چکنی چپڑی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانے کی کوشش کریں گے اور آپ بہک جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. وما یضرونک من شیء, وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, آپ کا بال بکا نہیں کر سکتے. وہ سوچیں گے بہت کچھ, کر نہیں پائیں گے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا آپ پر وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی. مفسرین نے یہاں پر حکمت سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے اقوال, افعال اور آپ کی تعلیمات مراد لی ہے. یہیں سے ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ جس طرح سے کلام اللہ یعنی یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اسی طرح سے ساری حدیثیں بھی اللہ کا کلام ہے. ساری حدیثیں بھی کیا ہیں؟ اللہ کا ہی ہے, اللہ کی ہی تعلیمات ہے, اللہ ہی کا منشا ہے, اللہ ہی کی مراد ہے ساری احادیث. کیوں؟ قرآن پاک میں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت ذکر فرمائی ہے جو سارے کفار و مشرکین اور تمام تر تہمت لگانے والوں پر الزامی جواب تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ جادوگر ہے, یہ لکھ لکھ کر جو لاتا ہے یہ جادو سے لاتا ہے, اس لیے تو کوئی اس جیسا بنا نہیں سکتا, لا نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کچھ نہیں بولتے, کچھ نہیں کرتے. آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں, آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. قربان چاہیے. اسی لیے تو مفسرین نے وحی کی دو قسمیں بتائی ہیں. جو آسمان سے اترتی ہے نا وحی اس کو کہتے ہیں. جو شروع میں تفسیر میں بیٹھے تھے مبادیات قرآن میں انہوں نے سنا ہے یہ وحی کہتے ہیں جس کو اشارات کو جو اللہ کی طرف سے اتارے جانے والی تھی. یہ وحی جو قرآن وحی کے ذریعے اترا ہے نا بھائی پورا, تو وحی کی دو قسمیں. ایک تو وحی مطلوع یعنی پڑھے جانے والی وحی, جیسے قرآن نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ پڑھے جانے والا قرآن ہے, اس کا پڑھنا ثواب, اس کا سننا ثواب, اس کو چھونا ثواب, اس کو دیکھنا ثواب, اس کو سمجھنا ثواب. یہ وحی مطلوع ہے, کلام اللہ ہے, یعنی اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں. سنو غور سے, اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور اس کے معانی بھی اللہ کے ہیں. یہ کلام اللہ, الفاظ بھی اللہ کے ہیں, یعنی اللہ نے کہے ہوئے کلمے ہیں یہ. قربان جائیے, آپ تصور کریں اللہ نے بولے ہوئے جملے کہاں ملیں گے دنیا میں؟ یہی ملیں گے. اسی تو کلام کہتے ہیں بات کو. کس کو کہتے ہیں؟ بات کو. کلام اللہ یعنی اللہ کی باتیں, اللہ کی باتیں. تو یہ ہیں جو ہم روزانہ اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی کیا باتیں ہیں. اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع. اور ایک ہے وحی غیر مطلوع, یعنی وہ وحی جو اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا. مطلوع کا مطلب تلاوت کی جانے والی. اور ایک ہی ہے وہ کلام اللہ. اور جو وحی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن تلاوت نہیں کی جاتی, وہ کیا ہے؟ فرمائیے. احادیث مبارکہ ہے. الحمدللہ, اور سے سننے کے سمجھ میں آئے گا. وہ کیا ہیں؟ احادیث رسول ہیں, اقوال رسول ہیں, افعال رسول ہیں, تعلیمات رسول ہیں. یہ سب اللہ ہی کا منشا ہے, اللہ ہی کے معانی ہیں کہی ہوئی, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کس کے لگا دیے؟ پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں, حدیث رسول کہتے ہیں, قول رسول کہتے ہیں, فعل رسول کہتے ہیں, تعلیمات رسول کہتے ہیں.
ہیں اور اسی کو سنت بھی کہتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آئے بھائی؟ سب کے سمجھ میں آئے نا؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ لوگ کیسے بہکا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو وہی مطلوبی ہے، وہی غیر مطلوبی ہے۔ آپ کے پاس تو کلام اور معنی دونوں کا مجموعہ کلام اللہ بھی ہے، اور آپ کے الفاظ اور اللہ کے معنی حدیث رسول بھی ہے۔ یہ آپ کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ کوئی آیت کریمہ پہ غور کرنا، اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ یہ جملہ نہیں جانتے تھے کہ جملے پر غور کرنا، یہ جواب ہے ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں، بریلی مسلک کے لوگ، جو اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف پورا علم تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے سکھایا ہے۔ مطلب آپ نہیں جانتے تھے تبھی تو سکھایا ہے۔ ہاں، پوری کائنات میں ازل سے ابد تک جتنا علم اللہ کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے، علم و عرفان کسی پر جھلکا ہے، سمجھ رہے ہیں، اللہ کی محبتیں اگر کسی پر جھلکی ہیں، تو سارے اوصاف حمیدہ اگر کسی میں جمع کیے گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ سمجھ میں آئے؟ ہاں، تو اس کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ آگے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، وہی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کیا فرمایا؟ لوگوں میں بہت سے مشورے ایسے ہیں جو خیر سے خالی ہیں، جن میں نیکی نہیں ہوتی ہے۔ اب رات کے ٹائم پہ یہ لوگ مشورے کر رہے تھے نا بھائی، سازشیں کر رہے تھے نا، خیر سے خالی۔ اللہ پہ فرما رہے ہیں لوگ بہت سے مشورے کرتے ہیں، لیکن وہ مشورے نیکی سے، ثواب سے، خیر سے، بھلائی سے خالی ہوتے ہیں۔ ان میں بھلائی نہیں ہوتی، ان میں نیکی نہیں ہوتی، ان میں دغا بازیاں ہوتی ہیں، ان میں سازشیں ہوتی ہیں، ان میں گمراہ کن جملے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو کہہ کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، ان میں غیبتیں ہوتی ہیں، ان میں چغلیاں ہوتی ہیں، ان میں ایک دوسرے پر طنز کسے جاتے ہیں جو خیر سے خالی ہے۔ بتاؤ، ہر وہ مجلس، ہر وہ مشورہ، ہر وہ میٹنگ، ہر وہ گروہ جو آج ہوٹلوں پر بیٹھا ہوا ہے، کیا کرتا ہے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے، جب ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، میٹنگوں میں، مشوروں میں جو دین اور اسلام اور اس ساری چیزوں سے خالی ہوتے ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سوائے غیبتوں کے، سوائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے، سوائے سازشیں بننے کے، سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرمائے لا خیر فی کثیر من نجواہم، ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو مستثنا کر دیا۔ کیا فرمائے؟ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، تین باتیں ذکر فرمائی اللہ نے۔ نمبر ایک، مگر ہاں وہ مشورے جن میں صدقے کی طرف بلایا جاتا ہے، صدقے کا حکم دیا جاتا ہے، صدقہ دینے کی ترغیب دی جاتی ہے، صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، ایسے مشورے، ایسی میٹنگیں اور ایسے گروہ بندی، یہ اللہ کے یہاں کیا ہیں؟ بڑے قابل تعریف ہیں، بڑے مقبول ہیں، جن میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ او معروف، یا نیک کام کرنے کی ترغیب دینا۔ معروف ہر وہ نیک کام جو شریعت نے پسند کیا ہے، اللہ رسول کا ہر محبوب عمل کو معروف کہا جائے گا، سمجھے؟ اور اللہ رسول نے ہر وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے، اللہ نے ناپسند کیا ہے، یعنی شریعت میں وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جس سے روکا گیا، جس سے روکا گیا۔ یہی وجہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سنے نا بھائی آپ نے، اچھائی کا حکم دینا، معروف کا مطلب اچھائی کی طرف بلانا،
اچھائی کا حکم دینا، اچھائی کے کام کرنا، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کے مخلوق کو دین سے جوڑنے کے لیے، نیکیوں سے جوڑنے کے لیے، غلط راستوں سے ان کو ہٹا کر صحیح راستے پر لانے کے لیے جس طرح کی بھی جدوجہد، جس طرح کی بھی کوشش کی جاتی ہے، او معروف ان میں شامل ہے، معروف میں شامل ہے۔ کوئی اشاروں سے بلا رہا ہے دین کی طرف، کوئی لکھ کر کے دین کی طرف بلا رہا ہے، کوئی پڑھ کر کے دین کی طرف بلا رہا ہے، کوئی خطاب کے ذریعے دین کی طرف بلا رہا ہے، کوئی تقریر کے ذریعے، کوئی تحریر کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں، کوئی تفسیر کے ذریعے، کوئی درس قرآن کے ذریعے، کوئی دعوت و تبلیغ کے ذریعے۔ ارے ہے نا بھائی، ہر انداز سے، یہاں تک کہ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو زبان بھی نہیں ہے اور کان بھی نہیں ہے، وہ اشاروں کے ذریعے سے لوگوں کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، کام کرنے والے کر رہے ہیں، معروف ہے، ہر کوئی شامل ہے اس کے اندر۔ ارے بھائی سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ ہاں، تو او معروف او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ بھی کام، تین کام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ دیکھیے یہاں پر معروف میں یہ بھی کام آیا تھا، لوگوں کے درمیان صلاح کرنا نیک کاموں میں سے آیا تھا، لیکن اس کو الگ سے ذکر فرمایا، اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے، کیونکہ لوگوں میں اس صلح کرانا، آپس کی رنجشوں کو ختم کرنا، آپسی تناؤ کو دور کر کے ان کو ملانے کی کوشش کرنا، یہ معاشرے کا بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صلح کو پسند کرتے ہیں، فساد کو پسند نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سے بھی زیادہ بہتر ہے، نماز، روزہ، خیرات سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ فرمائیے، کہا لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے بھی زیادہ فضیلت والا کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے فساد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور صلح کرنا، درستگی کرنا، یہ نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو کام ہے صدقہ دینا، یہ چھپ کر کرے، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، ایسا صدقہ خیرات کرے، چھپ کر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ مشورے رات میں چھپ کر کے سازشیں کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر چھپ کر ہی کرنا ہے تو یہ تین کام کریں، چھپ کر ہی کرنا ہے تو ایسا کام، پہلے صدقہ کرے، چھپ کر کرے، ترغیب پہ دے، چھپ کر دے، دوسرا نیک کام چھپ کر کرے، اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، نیک کام کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے، اور تیسری چیز لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ بھی کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، یہ بہت اہم کام ہے، لوگوں کے درمیان بھی صلح کرانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس سے خوش ہو جائے، یعنی جو کوئی بھی یہ تینوں کام اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سمجھ کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے، بہت بڑا، میں کہوں بہت بڑا دوں گا تو انسان ہوں، اتنا ہی دے سکتا ہوں جتنا میرے پاس ہے، تو آپ بولیں گے یہ بہت بڑا دینے کی بات کر رہا ہے، اس کے پاس کتنا ہے؟ یہ مصحف کے پاس 1000، 2000، 5000، لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ کیا دے گا؟ جس کے پاس جتنا ہے اتنا ہی دے سکتا ہے۔ جب اللہ کہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا کہ ہم ان کو بہت کچھ دیں گے، بڑا اجر دیں گے، بتاؤ اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ عام انسان اگر کہے کہ میں کچھ بہت زیادہ دینے والا ہوں تو اس کی حد طے ہوتی ہے، اس کی حد کیا ہوتی ہے؟ طے ہوتی ہے۔ کیوں؟ ظاہری طور پر اس کے پاس کتنا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ کتنا دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے، رب العالمین کی جب بات آتی ہے، جب وہ فرما دیتے ہیں نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا دے سکتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں کام کرنے کے لیے ہماری نگاہوں کو اللہ کی طرف رکھنا چاہیے کہ بھئی مجھے دینے والا تو صرف اللہ ہے، میری مراد، میری تمنا، میری آرزوئیں میرے رب سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا، اور میرے رب سے اچھا کوئی پوری نہیں کر سکتا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ ما اسألکم علیہ اجرا، ہم کسی سے اپنے اجر کا سوال نہیں کرتے۔ میں نماز پڑھوں اور کسی سے تعریف کا سوال کروں، شرک ہو جائے گا۔ میں کام کروں، لوگ میری تعریف کرے، ریاکاری ہو جائے گی۔
سمجھ رہے واہوائی کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے یہ تو کام ہوگا ہی نہیں، اس کو کام تھوڑی کہیں گے، اس کو تو گناہ کہیں گے، یہ تو منہ پر مار دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو کام کون سا ہے؟ جس میں اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور اللہ ہی سے لینے کا ارادہ اور نیت ہو، لوگوں کی تعریفوں سے، لوگوں سے کوئی سوال اس میں نہ ہو۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ چھپ کر کرنے والے کام میں بہت سارے کام ہیں، صدقہ و خیرات چھپا کر دینا چاہیے تاکہ لینے والا بھی شرمندہ نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض دفعہ آدمی لینے کے لیے شرماتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے کیا فرمایا کہ صدقہ دو تو ایسا دو کہ آپ کے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی آپ کی ذات کو پتہ نہ چلے، تو بدرجہ اولا یہ ہے کہ کسی اور کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے صدقہ دیا ہے۔ غور کریں میری بات کو، ایک ہے صدقہ دینے سے آپ کو علم ہونا، آپ کے دائیں ہاتھ کو پتہ چلنا، اور ایک ہے صدقہ دینا دوسروں کو پتہ چلنا۔ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ صدقہ ایسا دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو تو بدرجے اولا معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں ہے؟ ہم دکھا کے دے رہے ہیں تو دکھا کر کے گویا یہاں پر ریاکاری، تعریف وغیرہ جھلکنے کے اندیشے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ ایسا ہی ہوگا، بعض دفعہ آپ کو کچھ مسالے اور کچھ حکمتوں کے تحت کھل کر بھی دینا پڑے گا تاکہ دوسرے لوگوں میں ترغیب دینے کے لیے آ جائے۔ لینے والا بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، دینے والا بھی۔ دوسری چیز، کوئی آدمی کو علم نہیں ہے، ناواقف ہے، یا اس نے غلطی کی تو اس کو بھی ٹوکنے کا طریقہ ہے، اس کو اکیلے میں دے، 4 لوگوں میں اس کو شرمندہ نہ کرے۔ اس کو 4 لوگوں نے سمجھا نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو اکیلے میں دے، آپ سے تھوڑا سا کام ہے، بس اکیلے میں تھوڑا سا 5 منٹ۔ تو اس بازو میں آپ کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ چیز غلط تھی۔ اکیلے میں جب بولیں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا اور اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کے فضل سے آپ کا شکر ادا کرے گا۔ کیا کرے گا آپ کا؟ اگر 4 لوگوں میں بولیں گے تو عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی اس کے، وہ اپنے آپ کو تکلیف محسوس کرے گا، وہ کہے گا کہ کون سا طریقہ ہے، بولنا تو اکیلے نہیں بول سکتے تھے، میری غلطی مجھے سدھارنا تھی، 4 لوگوں میں بے عزت کر کے کہیں کو بول دی، یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو کوئی چیز معلوم ہے اور سامنے والا غلط کر رہا ہے تو ایسا ہے، تھوڑا سا کام ہے، آپ آئیں گے اکیلے لے کر کے، ہاتھ کندھے پر رکھ کر کے، بچہ ہے تو بچے کو بھی، یہ تربیت اولاد میں بھی کام آئے گا۔ اگر بچہ ہمارا غلطی کرتا ہے تو ہم دوسرے بچوں کے سامنے اس کو ٹوکے نہیں، چلائے نہیں اس پر، بلکہ اس کو محبت سے قریب لائے کہ بٹائے، اور سب معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو کہیں کہ بیٹے وہ جو تم نے کیے تھے، کیا کیے تم نے، ایسا سے کیے، اس کو ایسا نہیں بیٹے ایسا کرتے ہیں۔ یہ تربیت اولاد بھی ضروری ہے، اور یہیں سے استاذ کو بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے طلباء کو، چاہے وہ مکتب ہو، مدرسہ ہو، کہیں پر بھی وہ تعلیم دے رہا ہو، پڑھنے والے بچے ہو یا بڑے ہو، وہاں پر اگر کسی طالب علم کی غلطی ہو اور ایسی غلطی ہو کہ اسی کو بتانا چاہیے، ورنہ وہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی، تو اس کو اکیلے میں لے کر سمجھایا جائے۔ یہ چیز ہم نے اپنے بڑے اکابرین اساتذہ اکرام سے الحمدللہ بڑی اچھے سے سیکھی ہے اور دیکھی بھی ہے۔ ایک اور چیز ہے، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو تو اس کا یہ بھی کرنا چاہیے۔ 2 لوگوں میں لڑائی ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر 2 لوگ آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، ان کو صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو درست ہے۔ 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ایک تو لڑائی میں جھوٹ بول سکتے ہیں، لڑائی میں صحیح کی جگہ جھوٹ بولے، کیونکہ سامنے والا ہو سکتا ہے خبری ہو، کوئی کہے کہ تمہارے پاس کتنی فوج ہے، ہمارے پاس 2 لاکھ فوج ہے، بولے آپ کے پاس 2000 رہنے دو، کیوں؟ کیونکہ اگر ہو سکتا ہے وہ خبری ہو اور ہماری فوج کی معلومات سامنے والے مد مقابل کو دے دے، اسی لیے جھوٹ بولنا جائز ہے لڑائی میں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حکمتیں ہیں لڑائی کے اندر جھوٹ بولنے کی، بہرحال وہاں اجازت دی گئی ہے۔ دوسری بات، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو جھوٹ بول کر کے مسئلے کو ٹھنڈا کرے، ان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، کیونکہ معاملہ بڑھنا نہیں چاہیے، آپ تھوڑا موٹا جھوٹ بول کر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ والی آیت کیا فرمایا؟ وَإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَأَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو آپ تھوڑا سا جھوٹ بول کر کے ان لوگوں کو صلح کرا سکتے ہیں۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے، اور سے سنا۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا باوجود یہ بات اس کے کہ ہدایت اور سیدھی راہ اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ طعمہ نامی شخص نے چوری کی، جب آیت کریمہ نازل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ حقیقی چور تو وہی بشیر اور طعمہ شخص ہے، تو اس کو جب خبر ہو گئی تو اس کو معلوم تھا کہ حقیقت واضح ہو گئی ہے، سیدھی راہ، سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے، نبی کا فرمان آ چکا ہے، نبی کا فرمان آ چکا ہے کہ اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیونکہ اس نے چوری کی ہے۔ تو وہ بجائے یہ کرتا کہ وہ نبی کے پاس آتا، اپنا ہاتھ کٹواتا اور شریعت کے حکم کے مطابق کیا کرتا، عمل کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ وہاں سے فرار ہو گیا، مکہ چلا گیا اور وہاں پر کیا کیا، مرتد ہو گیا، کافر بن گیا۔ تو اللہ فرما رہے جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا، اس نے مخالفت کی نہیں کی، رسول کے حکم کی مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ واضح ہو گیا، جب حکم دیا تو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے مخالفت کی۔ ہدایت اور صحیح راستہ واضح معلوم ہونے کے باوجود اس نے مخالفت کی۔ یہاں سے بہت ساری باتیں کھل کر آ جاتی ہیں بھائی، اللہ کے رسول کا فرمان معلوم ہوتے ہوئے غلط کام کرنا، فیصلہ قرآن حدیث کے مطابق ہوتے ہوئے اپنے منمانی چلنا معاملے میں، چاہے کچھ بھی ہو، نعوذ باللہ۔ مجھے کوئی بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے لا علمی میں لوگ بولتے ہیں مجھے کوئی لینا دینا نہیں اس فیصلے سے، میں کو میرا یہ فیصلہ ہونا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جملے بھی ہم لوگوں سے سنے ہیں۔ تو بعض دفعہ آدمی اپنے خواہشات میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اللہ رسول کے حکم اور آپ کے فرمان کی اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا جب قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہو جائے تو وہاں پر اپنے آپ کو جھکا دیجیے، گرچہ آپ کا کروڑوں کا نہیں، آپ کے جان کو بھی اگر گنوانا پڑے، آپ وہاں پر سر تسلیم خم کر دیجئے، اللہ اس کے اوپر بڑا اجر دے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی زبان اور اللہ کے حکم کو آپ نے گرنے نہیں دیا، آپ اس پر عمل کریں۔ جو کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے گا باوجود یہ کہ اس کے سامنے ہدایت کھل کر آ گئی ہے، اور رسول اللہ کی مخالفت کرے گا اور کس کی موافقت کرے گا، اس کو فرمائے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر دوسروں کی پیروی کرے گا۔ بھئی مجھ کو یہ فیصلہ یہاں نہیں کرنا چاہیے، مجھے جا کر کے کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے۔ پورے مسلمان کیا کرتے، مجھے نہیں معلوم، مجھے ایسا کرنا ہے، اپنا الگ سے راستہ تیار کر رہا ہے۔ بھئی اجماع امت کا اجتماع، امت کا اجماع جس چیز پر ہو اس کے خلاف کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اجماع امت یہ فرض عین ہے، بالکل فرض ہے، اس کے خلاف کرنا پوری امت کا ایک موقف ہے، اور آپ اپنے الگ سے ایک موقف تیار کر رہے ہیں۔ جیسے وہی شخص کہ بھئی قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہے، پھر بھی وہ اپنی الگ راہ کا تیار کر کے کس کے پاس گیا، وہ کافروں کے پاس گیا۔ کہاں گیا وہ؟ کافروں کے پاس چلا گیا، اور ان کے مطابق زندگی کا گزارنا کیا کر دی، شروع کر دی۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو اسی کی طرف لوٹا دیں گے جس کی طرف وہ چلا گیا ہے۔ جہاں گیا ادھر لوٹا دیے اس کو، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہیں پر مر گیا وہ کافر ہو کر کے۔ جو دنیا میں کرے گا دنیا میں اس کو وہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد آخرت میں اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو ڈالیں گے جہنم کے اندر، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت خطرناک اور بہت بری جگہ جہنم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے آپ کو قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، ان چار چیزوں سے مربوط رکھنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ آج امت میں الگ الگ طبقات، الگ الگ لوگ الگ الگ چیزوں کو لے کر اٹھ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، سب خلاف شرع چیزوں میں جا کر کے امت کو گمراہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امت کے اجماع سے ہٹ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ وَإِن شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ، جو اس جماعت سے ہٹ جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔
لہذا اجماع امت اور امت کے جو عمومی جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر راضی رہنا یہ ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی بیک وقت میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ چند لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اجماع امت کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔